پری رائٹنگ جی بھی اسے کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے آرگنائزیشن کی بات کی تھی کہ اپنے کانٹینٹ کو، بڑا اہم کوشچن ہے جی، بہت بڑا سوال ہوتا ہے ہر رائٹر کے لیے کہ کیسے آرگنائز کرے کانٹینٹ کو. اور پھر لاسٹ ہم نے تیسرے حصے میں بات کی تھی کہ پہلا ڈرافٹ کمپائل کرنا بڑا اہم ہے. تو تھوڑا سا ٹائم آغاز میں ہم اسے دیکھتے ہیں کہ پلاننگ اباؤٹ رائٹنگ پروجیکٹ جی. اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے پرپز کیا ہے، کیوں ہم لکھ رہے ہیں. آج یہ بڑا سوال ہر جگہ ہر پروفیشنل کے سامنے ہے کہ پرپز کیا ہے جی، میننگ کیا ہے، میننگ آف لائف کیا ہے، میننگ آف یور پرپز آف یور پروجیکٹ کیا ہے. تو وہ ہم نے کچھ ایکسپرٹس نے جو ہمیں گائیڈنگ پرنسپلس بتائے ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ آپ نے صرف ایکسپلین کرنا ہے یا جسٹیفائی کرنا ہے، آلریڈی کوئی ایکشن آپ نے لیا ہے. دوسرا پرپز ہو سکتا ہے کہ آپ نے انفارمیشن کنوے کرنی ہے. تھرڈلی تھا کہ آپ نے لوگوں کو پرسویڈ کرنا ہے. اور نمبر 4 واز ڈلیور گڈ اور بیڈ نیوز، آپ نے کوئی نیوز آگے کنوے کرنی ہے. اور تھرڈلی آپ نے لوگوں کو کوئی کمپیل کرنا ہے کہ وہ یہ کام عمل میں لائیں. اور یہاں پر بھی ظاہر ہے میں ای میل کی بات کروں گا کہ جب بھی ای میل کریں، اپنے باس کو لیٹر لکھیں یا ای میل کریں کسی کالیگ کو بھی، تو اینڈ پہ ضرور اس کو یہ بتائیں کہ آپ بیسیکلی آپ کیا ایکشن ریکوائرڈ ہے، ایکشن آئٹم کیا ہے. تو صاحب اس سیکشن میں ہم نے ریڈرز کی بات کی کہ ریڈرز ہمارے بہت بیزی ہیں. ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، ہمیں یہ سینسٹائز اپنے آپ کو بھی کرنا ہے. اور ظاہر ہے ہم خود کو کریں گے تو دوسروں کو بھی کر پائیں گے. پھر یہ سب جو ہے اونچی آواز میں جب ہم پڑھیں گے ہمیں اپنی غلطیاں انشاءاللہ تعالی نظر آئیں گی. بڑا اہم آئیڈیا تھا. پھر ڈائیورسٹی کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے ہمیں. اور نان اسپیشلسٹ آڈینس میں اگر ہم ازوم کریں گے تو وہ زیادہ اچھا لکھ پائیں گے. تو یہ وارن بفے کی ظاہر ہے سجیسچن ہے. اور میں نے یہاں پلین انگلش ہینڈ بک کا حوالہ ہم نے دیکھا. پھر آڈینس کی ہم نے بات کی کہ اور اس کے بعد اسکوپ کو ڈسکس کیا کہ اسکوپ آپ کا پروجیکٹ ڈیسائیڈ کرے گا، آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسکوپ کتنا براڈ ہونا چاہیے یا کتنا نیرو ہونا چاہیے. تو برین اسٹارمنگ کی ہم نے بات کی، اس میں کچھ ٹیکنیکس دیکھی. پہلی ٹیکنیک ہم نے دیکھی میڈ مین، آرکیٹیکٹ، کارپینٹر اینڈ فائنلی جج. تو بلکہ آج کی اگر بات کریں تو ہم نے یہ 3 پہلے فیزز سم ہاؤ مکمل کیے ہیں، میڈ مین، آرکیٹیکٹ اور کارپینٹر والا. آج ہم بات کریں گے ایز اے جج کی. اوکے جی. اس کے بعد پھر ہم نے فری رائٹنگ کی بات کی. فری رائٹنگ انسٹرکچرڈ برین اسٹارمنگ اپروچ ہے، اس کی بات ہم نے کی. دین کمس ہم نے پھر کلسٹرنگ میتھڈ کو ڈسکس کیا کہ یہ اسٹرکچرڈ ہے، یہ بھی یوز کی جا سکتی ہے. اور ریڈرز کویسچن کو اینٹیسپیٹ کرنا انتہائی لازم ہے. تو یہ سر ہم نے پہلے پلاننگ کے ٹاپک کے انڈر یہ سب ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے. دوسرا سیکشن تھا ہمارا آرگنائزیشن کا کہ آرگنائز کرنا ہے کانٹینٹ کو. تو ہم نے بات کی کہ جو کریٹیکل ایلیمنٹس ہیں انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. کہ برین اسٹارمنگ میں ہم نے بے شمار آئیڈیاز کو ڈسکور کیا، لیکن ظاہر ہے وہ سارے آئیڈیاز ہم نے اپنے پروجیکٹ میں، اپنی کیس اسٹڈی میں، اپنی رپورٹ میں نہیں ڈال دینے. اس کے بعد ہم نے انفارمل آؤٹ لائن کی بات کی کہ اس کو ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہے، بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ 3 مین پوائنٹس آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان 3 مین پوائنٹس کے لیے پھر آپ سپورٹنگ پوائنٹس لکھیں. جتنی اسٹرانگ آؤٹ لائن ہوئے گی اتنا ہی اچھی ڈاکومنٹ انشاءاللہ تعالی ہم پروڈیوس کریں گے. یہ آؤٹ لائن ہم نے شیئر کی اور بات ہوئی کہ یہ ایک سائنٹیفک رپورٹ، سائنٹیفک آرٹیکل کی آؤٹ لائن ہے. یہ تمام احباب نے ضرور دیکھی ہوگی، آلریڈی پڑھی ہوگی، کئی لوگ لکھ چکے ہوں گے پہلے اس کو فالو کرتے ہوئے. پھر ہم نے آرگنائزیشن جو اسٹریٹجیز ہیں ان کی بات کی صاحب کہ آرڈر آف امپورٹنس ایک طریقہ ہے کہ سب سے اہم بات پہلے
اس سے تھوڑی کم اہم بات اس کے بعد میں ظاہر ہے صرف ایک بریف سا ریکیپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو کل ہم نے کافی ڈیٹیل میں یہ باتیں کی تھی. دین کرونولوجیکل آرڈر ایک اور طریقہ ہے جو اچھی اسٹریٹجی ہے. دین کمز پروسیس اینڈ پروسیجر. آپ نے انسٹرکشن مینول لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا آپ کو کوئی انڈسٹری اپروچ کرتی ہے سیالکوٹ میں, لاہور میں, کہیں بھی, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں مینول لکھ کے دیں, تو اس کے لیے یہ اچھی ٹیکنیک ہے پروسیس اینڈ اٹس پروسیجر. دین کمپیریزن اور کنٹراسٹ. ظاہر ہے ریسرچ ریزلٹس میں اور فیزیبلٹی اسٹڈیز میں کہ لکھنے میں یہ آرگنائزیشن میتھڈالوجی ہمیں کام دے گی. پھر ایک اور طریقہ ہے جی اسپیسیفک ٹو جنرل اور جنرل ٹو اسپیسیفک. یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. اور لاسٹ میں ہے جی انالیٹیکل. تو اس کے بعد ہم نے اسٹوری کی بات کی کہ اسٹوری میں 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: سچویشن, کمپلیکیشن, کوشچن اینڈ اٹس آنسر. تو یہ سب بڑی امپورٹنٹ سلائیڈز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پڑھنے کی توجہ کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. لاسٹ ہم نے بات کی تھی جی کہ جو پہلا ڈرافٹ ہوتا ہے, فرسٹ ڈرافٹ یا آپ کا رف ڈرافٹ, یہ بڑا اہم ہوتا ہے. جب رف ڈرافٹ ہے آپ کمپائل کر رہے ہیں, تو اس میں آپ جتنی زیادہ انفارمیشن ڈالیں وہ بڑی اچھی بات ہے, اور جتنا جلدی سے مکمل کر لیں اتنا ہی سمجھیں گے ہماری کامیابی ہے. دین کمز سر, آپ نے اس کو میننگ فل جو ہے نا سیکشنز میں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. وہ سیکشننگ ہم نے ڈسکس کی ایک فارمل پرپوزل کی, جس طرح ہم نے ریسرچ پیپر کے لیے دیکھی آؤٹ لائن. پھر اپنے آپ کو ٹائم یور سیلف. ٹھیک ہے جی. اس ڈومین میں بھی بات ہم نے کی کہ ٹائمنگ اپنے آپ کو چیلنج دیں گے ہم, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اچھے طریقے سے ہم کر سکیں گے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ آئیڈیا کہ جب آپ پہلا ڈرافٹ کمپائل کر رہے ہو تو ایڈیٹنگ مت کیجیے. اپنے اندر کا جو انٹرنل ایڈیٹر ہے اس سوئچ کو آف رکھیے. اور بڑے اچھی آئیڈیاز ہیں جی. یہاں پر بھی یہ کچھ ظاہر ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ کلاس روم میں ہوتی ہیں, کرنی چاہیے. اور فرسٹ ڈرافٹ ہم نے جی ایک ای میل تھی نوری نت صاحب کی, اس کو دیکھا.